السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات حصہ دوم کے بارے میں کہ آپ ہندوستان کس طرح تشریف لائے۔ آپ سبزوار سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غزنی پہنچے۔ وہاں سلطان المشائخ سید عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ کی ہمر کعبی کا شرف حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المشائخ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ اور سید السادات حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ اللہ والوں کا یہ قافلہ اب ہندوستان کی سرحد پر تھا۔ سامنے دیو خامت پہاڑ راستہ روکے کھڑے تھے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ ان پہاڑوں سے زیادہ اٹل اور مضبوط تھا۔ آپ غریب نواز نے اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھایا اور ان دیو خامت پہاڑوں کو، گھاٹیوں کو اور دشوار گزر راستوں کو طے کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحدی علاقہ پنجاب میں داخل ہو گئے۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں داخل ہوئے، سلطان شہاب الدین محمد غوری اور اس کی فوج پرتھوی راج سے شکست کھا کر غزنی کی طرف واپس بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہمراہیوں سے کہا کہ آپ لوگ اس وقت آگے نہ بڑھیں بلکہ واپس جائیں، کیونکہ مسلمانوں کے بادشاہ کو شکست ہو چکی ہے، آگے بڑھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ والوں کے اس گروہ نے جواب دیا کہ تم تلواروں کے بھروسے پر گئے تھے اور ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ والوں کا یہ قافلہ حسب معمول مسافت طے کرتا ہوا قلعہ شادمان اور ملتان ہوتا ہوا دریائے راوی کے کنارے پہنچ گیا۔ دریائے راوی کے اس پار پنجاب کا دارالسلطنت لاہور آباد تھا۔ اس کے مندروں اور شوالوں کی اونچی اونچی سنہری کلکیاں دور ہی سے بتا رہی تھی کہ یہ شہر بڑی عظمت و شان والا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ہمراہیوں نے دریا عبور کر کے شہر سے باہر حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر قیام فرمایا، جو فیصل شہر کے قریب واقع تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بے مثل عالم و فاضل، عابد و زاہد، بڑے کاملین میں سے تھے۔ چنانچہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اعتکاف فرمایا، فیض و برکات باطنی حاصل کیا اور پھر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ شاعر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا تھا، لیکن یہ آپ کے حقیقی جذبات و احساسات کا آئینہ دار ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج تک لوگ اسے بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ الغرض لاہور سے روانہ ہو کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سمانا پٹیالہ پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔ وہاں کے لوگ بظاہر آپ کی ہمدرد معلوم ہوتے تھے، لیکن باطن میں آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ دہلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے اپنے علم کی بنا پر اپنے بیٹے کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایسی شکل و صورت اور حلیے کا ایک شخص اس کے راج میں آئے گا جو اس کی تباہی کا باعث ہوگا۔ راجہ نے اسی پیش گوئی کے پیش نظر مصوروں سے تصویریں بنوائی اور سرحدوں پر بھیج دی اور حکم دیا کہ اس صورت کا شخص جہاں بھی ملے فوراً قتل کر دو۔ چنانچہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سمانہ پہنچے تو راجہ کے آدمیوں نے آپ کو اسی شکل و صورت کا پا کر آپ کو روکنا چاہا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا کہ میزبانوں کی نیتیں بگڑی ہوئی ہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ دغا و فریب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ہمراہیوں کو لے کر وہاں سے اس طرح بچ کر نکلے کہ دشمنوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ سمانا سے روانہ ہو کر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ نے دہلی پہنچ کر راجہ کھانڈے راؤ کے محل کے سامنے چند گز کے فاصلے پر قیام فرمایا اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ کا انداز تبلیغ اتنا دل نشیں اور آپ کی ذات اقدس اس قدر پرکشش تھی کہ آپ کے پاس آنے والوں میں اکثر لوگ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آئے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں دہلی میں اسلام کے اس فروغ سے تہلکہ مچ گیا۔ آخر کار
مغرزین شہر کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم شہر کے پاس گیا اور عرض کیا کہ ان مسلمانوں فقیروں کی آمد سے ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، اگر فوراً ان کو یہاں سے نکالا نہیں گیا تو ڈر ہے کہ دیوتاؤں کا خیر سلطنت کی تباہی کا باعث نہ بنے۔ یہ سننے کے بعد کھانڈے راؤ نے حکم جاری کر دیا کہ ان فقیروں کو دہلی سے فوراً نکال دیا جائے، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، کیونکہ حکومت کے کارندے جب عملی کارروائی کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تو آپ کے حسن اخلاق، اعلیٰ کردار اور حق بیانی سے اس قدر متاثر ہوتے کہ فوراً اسلام قبول کر کے آپ کے جان نثاروں میں شامل ہو جاتے۔ کھانڈے راؤ کا جب کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک شخص کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص عقیدت مند بن کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ پر اس کی آمد کا مقصد منکشف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اس عقیدت مندی سے کیا فائدہ؟ جس کام کے لیے آیا ہے کیوں نہیں کرتا؟ اس بات کو سن کر اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور بغل میں دبایا ہوا خنجر زمین پر گر پڑا۔ اس روشن ضمیری کو دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ اب دہلی میں اسلام کافی حد تک پھیل چکا ہے تو آپ نے اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین کاغی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ و ہدایت کے لیے وہاں چھوڑا اور خود اپنے 40 مریدوں کو لے کر اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ نے تبلیغ و ہدایت کا کام اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ اجمیر پہنچتے پہنچتے سینکڑوں آدمی آپ کے دستے اقپرس پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ اجمیر پہنچ کر آپ نے شہر سے باہر ایک سائیدار درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چند ساربانوں نے آ کر بڑے درشت لہجے میں کہا، یہاں سے ہٹ کر کہیں اور بیٹھو، یہ جگہ راجا کے اونٹ بیٹھنے کی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اونٹوں کو کہیں اور بٹھا سکتے ہو، بہت جگہ پڑی ہے، مگر ساربان ضد پر رہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، لو بابا، ہم یہاں سے جاتے ہیں اور تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے جملہ مریدوں کے انا ساگر کے کنارے جا کر ایک پہاڑی پر ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صبح ساربانوں نے لاکھ کوشش کی مگر اونٹ کھڑے نہ ہو سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ساربان سخت پریشان ہوئے۔ جب ان کی کوئی تدبیر کارگزر نہ ہوئی تو مجبور ہو کر راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں تارا گڑھ پر حاضر ہوئے۔ راجہ نے جب ان کی زبانی عجیب و غریب ماجرا سنا تو تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ اس سے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہلی کرامت کو دیکھ کر ساری بہادری نکل گئی۔ اس نے ساربانوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسی فقیر سے معافی مانگو جس کی بددعا کا یہ نتیجہ ہے، تاکہ اونٹ کھڑے ہو جائے۔ چنانچہ سب ساربان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایتی عاجزی و انکساری سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے با کمال مہربانی فرمایا، جاؤ، خدا کی مہربانی سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ ساربانوں نے جب واپس آ کر دیکھا تو ان کی خوشی اور تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کے سب اونٹ کھڑے تھے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی روزانہ انا ساگر کے قریب وضو کرتے اور غسل کیا کرتے۔ وہاں کے لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ایک دن حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مرید انا ساگر پر نہانے کی غرض سے گئے، مگر لوگوں نے انہیں روک دیا اور تشدد پر اتر آئے۔ مرید فریاد لے کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پورا احوال سن کر اپنے ایک جانثار مرید کو حکم دیا، جاؤ کوزے میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ چنانچہ وہ مرید انا ساگر پر پہنچا اور جب اس نے کوزہ تالاب میں ڈال کر نکالا تو انا ساگر کا سارا پانی اس کوزے میں آ گیا۔ مرید نے کوزہ لے کر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پیش کر دیا۔ جب تالاب کے سوکھنے کا علم لوگوں کو ہوا تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ادھر شہر میں کوہرام مچ گیا، لوگ پانی کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگے۔ یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی، مسلمانوں کو ہم نے روک دیا تھا اور اس تالاب پر جانے نہیں دیا تھا، اس لیے ان کے گرو نے سارا پانی غائب کر دیا۔ چنانچہ شہریوں کا ایک وفد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر بڑی منت و سماجت سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے با کمال رحم دلی اس کوزے کا پانی واپس تالاب میں ڈلوا دیا اور تالاب کا پانی واپس بھر گیا۔ بہت سے لوگ ایمان لے آئے
اس مشہور علامت کے بعد اجمیر میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ اجمیر میں اسلام کے فروغ سے رائے پتھورا کو بڑی تشویش ہو گئی، چنانچہ اس نے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے اپنے خاندانی گرو کی طرف رجوع کیا، جس کا نام اجے پال جوگی تھا۔ اجے پال ہندوستان کا سب سے بڑا صاحب کمال جادوگر تھا، جو اجمیر کے قریبی جنگل میں رہتا تھا۔ راجا نے اسے بلا کر تمام احوال سنا دیے۔ جوگی نے حضور کے ان معمولی علامات کو شعبۃ بازی اور ساحرانہ کیفیت سمجھا۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ اس فقیر کو یہاں سے نکال دوں گا۔ چنانچہ مرغ چھالا پر بیٹھا اور اپنے تمام چیلوں کو ساتھ لے کر انا ساگر کی طرف روانہ ہوا، جہاں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے۔ شیطان کا یہ لشکر اڑن شیروں پر سوار، ہاتھوں پر اژدہوں کے کوڑے لیے ہوئے، وحشیانہ طور پر چیختے چلاتے انا ساگر کے کنارے جمع ہو گئے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نو مسلم رفقا اس شیطانی لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اسی وقت آپ نے اپنی انگلی سے حصار کھینچ دیا اور فرمایا، اس کے باہر نہ جانا، محفوظ رہو گے۔ اجے پال اور اس کے چیلوں نے اپنے ہاتھوں سے جادو کے اژدھے چھوڑ دیے، جو حضرت کی طرف بڑی تیزی سے لپکے، مگر خط حصار تک آ کر سب کے سب جل گئے۔ اس کے بعد سب جادوگروں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ اس نے بھی سرکار اور آپ کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ وہ آگ لوٹ گئی اور اس سے جادوگر ہی جل کر خاک ہونے لگے۔ جب ان کا کوئی ارادہ کام نہ آیا تو اجے پال نے یہ طے کیا کہ آسمان پر پہنچ کر وار کیا جائے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا تاکہ فضا سے حملہ ور ہو۔ جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا کہ اس بے دین کو نیچے اتار لائے۔ جوتیاں اڑی اور آن کی آن میں اجے پال کے سر پر تھڑا تھڑ پڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوتیاں اجے پال کے سر پر مسلط ہے اور وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ اجے پال کی آنکھوں سے آب پردے اٹھ چکے تھے اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ سحر بیکار ہے۔ آج تک سحر کے اصول میں زندگی برباد کی، لہٰذا آنکھوں میں اشک ندامت بھر لایا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ خواجہ صاحب نے مہربانی سے معاف کر دیا اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ حضرت نے عبداللہ نام رکھا۔ اس کے باقی مائندے چیلے بھی ایمان لے آئے اور جتنے افراد کنارے پر یہ واقعات دیکھ رہے تھے وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ اجے پال نے ایمان لانے کے بعد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں التجا کی کہ حضور اپنے مدراج اعلیٰ سے آگاہ فرمائے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس نے دیکھا کہ تمام حجابات اٹھنا شروع ہو گئے۔ عالم برزخ، بام ہائے افلاک، حتیٰ کہ عرش عظیم تک کی سیر اس کو ارا دی۔ جب اس کی طبیعت سیر ہو گئی تو حکم دیا کہ آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھول کر حضور کے قدموں پر گر پڑا۔ حضور نے نہایت شفقت سے اسے اٹھایا اور اس قدر اس کو نوازا کہ اولیاء کاملین کے درجے تک پہنچا دیا۔ اب اس نے ایک اور التجا پیش کی کہ میں حیات ابدی کا طالب ہوں۔ چنانچہ حضور نے تبسم فرما کر بارگاہ ازدی میں عرض گزاری، جس پر شرف مقبولیت اس کو مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ زندہ ہے اور بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں۔ اجمیر اور گرد و نواح کے لوگ انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ شادی دیو اور اجے پال کے اسلام قبول کرنے کے بعد غریب نواز سرکار نے رائے پتھورا کے پاس پیغام حقیقت بھیجا کہ اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ بادشاہت بھی ہاتھ سے نہ جائے گی اور مرنے کے بعد بھی چین ملے گا، ورنہ خوب یاد رکھو کہ تمہارے لیے یہاں اور وہاں بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہے۔ اس وقت تم سے کچھ بنائے نہ بن پڑے گا۔ مگر وہ سنگ دل ازلی تھا، اس کے دل پر اثر نہ ہوا اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے امتحاناً ایک شخص کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب ہوا تو آپ نے مرید کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ مرید نہ کرنے کی 3 وجوہات ہے۔ اول یہ کہ تیرے دل میں کینہ پروری اور گندگی بہت ہے۔ دوم یہ کہ شرک تیری طبیعت میں اس قدر بسی ہوئی ہے کہ تو خدا کے سوا ہر ایک کے سامنے سر جھکائے گا۔ سوم یہ کہ میں نے تیرے لیے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا کہ تو دنیا سے بے ایمان جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور راجا کی خدمت میں جا کر سب حال بیان کر دیا۔ جس روز حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ میں نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا،
اسی روز سلطان شہاب الدین محمد غوری کو، جو ان دنوں خراسان میں تھا، خواب میں بشارت ہوئی کہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک خدا رسیدہ بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے شہاب الدین، خداوند تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطنت تجھے عطا فرمائی ہے، اٹھ جلد اس طرف توجہ کر اور اس بدبخت راجا کو زندہ گرفتار کر کے سزا دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ روپوش ہو گئے۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوا تو اس کے دل پر ایک خاص کیفیت طاری تھی اور اس کے کان میں ایک غیبی آواز بار بار آ رہی تھی، اٹھ ہندوستان چل، کامیابی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ سلطان نے اپنا خواب علماء اور فضلاء سے بیان کیا۔ سب نے ایک زبان ہو کر سلطان کو مبارکباد دی اور فتح کامرانی کا مژدہ سنایا۔ جس وقت شہاب الدین محمد غوری اجمیر میں داخل ہوا تو شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ سلطان حیرت میں پڑ گیا، چنانچہ معلوم کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ چند فقیر کچھ دنوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور روزانہ 5 وقت اسی طرح پکارتے ہیں۔ سلطان اذان کی سمت بڑھا۔ جماعت تیار تھی، لہذا سلطان جماعت میں شریک ہو گیا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امامت فرما رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی اور سلطان کی نظر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے اقدس پر پڑی تو اس کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ یہی وہ بزرگ ہے جنہوں نے مجھے خواب میں فتح کی بشارت دی تھی۔ فوراً قدموں میں گرنا چاہا لیکن سرکار نے سلطان کو سینے سے لگا لیا۔ سلطان پر رحمت طاری ہو گئی اور بہت دیر تک روتا رہا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں دے کر بیٹھنے کو کہا۔ سلطان ایک طرف ادب سے بیٹھ گیا۔ جب رق کم ہوئی تو عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے طالب بیت ہوا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شہاب الدین کو بیت کا شرف بخشا اور حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزرا۔ جوانی طلب علم، تلاش حق اور فقیری زندگی ہوئی۔ اب جب کہ آپ کی عمر شریف تقریباً 59 سال کی ہو گئی اور اجمیر شریف آپ کا مستقل قیامگاہ بن گیا، نیز تبلیغ کا کام کمال عروج کو پہنچ گیا، تو ایک روز خواب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم نے احکام خداوندی کی بجاوری میں سرگرم کوشش کی، کیا وجہ ہے کہ میری سنت پر عمل نہیں کیا؟ چنانچہ اس خواب کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کے بعد 2 نکاح کیے۔ ان دنوں اجمیر شریف میں ایک باخدا بزرگ سید وجی الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ وجی الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، اے فرزند وجی الدین، ارشاد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی لڑکی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دے دو۔ جس وقت سید صاحب خواب سے بیدار ہوئے تو ان کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ میری عمر آخری ہوئی، اب اور نکاح کی ضرورت نہیں، تاہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اور فرمان امام عالی مقام کا بجا لانا ضروری ہے، اس لیے یہ تقریب مجھے بدل منظور ہے۔ یہ سن کر سید صاحب بہت خوش ہوئے اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی دختر نیک اختر کا نکاح کر دیا۔ ان بی بی صاحبہ کا نام بی بی عصمت تھا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عقد ثانی بھی کیا تھا۔ اکثر اہل سیر لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا عقد ایک راجہ کی لڑکی سے ہوا جن کا نام امت اللہ تھا۔ وہ دونوں بیویوں سے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی، جملہ 4 اولادیں ہوئی۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے فرزند کا نام ہے حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی حافظہ جمالہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ قصبہ مانڈل میں کاشتکاری کر کے بسر اوقات کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے باکمال بزرگ تھے، علوم ظاہری اور باطنی کے زبردست عالم تھے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 20 سال بعد آپ قصبہ سرواڑ میں، جو اجمیر شریف سے 40 میل دور ہے، وصل باحق ہوئے۔ مزار پاک وہیں ہے۔ ہر سال ماہ شعبان کی 3 تاریخ سے 6 تاریخ تک آپ کا عرس بڑے اہتمام سے سرواڑ شریف میں منایا جاتا ہے۔
آپ کے 5 صاحبزادے تھے، جن میں حضرت خواجہ حسام الدین جگر سوختہ بڑے باکمال بزرگ اور عارف باللہ تھے۔ آپ کا مزار مبارک سامبر شریف میں ہے۔ ہر سال ماہ رجب کی 13، 14 کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ ایک مرتبہ حاکم نے آپ کے مقبوضہ اراضی پر اعتراض کیا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود فرمان اراضی کی توثیق کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور سلطان شمس الدین التمش سے فرمان حاصل کر کے واپس اجمیر آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عریضہ کے جواب میں لکھا کہ ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ہزاروں کوس دوری کیوں نہ ہو، لہذا بہتر یہی ہے کہ وہیں رہو، وہاں تمہاری ضرورت ہے، کچھ دن بعد ہم خود دہلی آئیں گے۔ اس جواب کے چند دن بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے۔ خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی آمد کی خبر سلطان شمس الدین التمش کو دینی چاہی، مگر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر دہلی میں کب چھپنے والی تھی؟ آخرکار اہل دہلی کو معلوم ہو ہی گیا، اور تمام علماء، صوفیاء، شرفاء اور خود سلطان شمس الدین التمش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ریاضت مجاہدت میں مصروف تھے کہ جسم میں لہو کی بوند بھی نظر نہ آتی تھی۔ باوجہ ضعیف حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا، تمہارے مریدوں میں سے کوئی نعمت پانے سے رہ گیا ہے کیا؟ خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ ایک مرید رہ گیا ہے جو چھلے میں بیٹھا ہے، اور وہ مسعود ہے، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سن کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ ان سے مل کر آتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اس قدر لاغر اور کمزور ہو گئے تھے کہ تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بابا بختیار، اس بیچارے کو مجاہدوں اور ریاضتوں میں کب تک گھلاتے رہو گے؟ کچھ تو دو۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے سامنے کیا دے سکتا ہوں؟ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بازو خود پکڑا اور خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، دوسرا بازو تم پکڑو۔ اب دونوں کاملین نے مل کر کیا کیا نعمتیں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بخشے، خدا ہی جانتا ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خوش نصیب تھے کہ ان کو خوش قسمتی سے یہ موقع ملا۔ سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ سلطان کا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا گہرا تعلق دیکھ کر بعض لوگوں کو آتش حسد بھڑک اٹھا، اور انہوں نے قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف لائے تو اہل دہلی نے آپ کی خدمت میں جوق در جوق حاضر ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور نہ آئے تو آپ کے پیر بھائی شیخ نجیم الدین صغرا، جو دہلی کے شیخ اسلام تھے، ایک روز حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر پہنچے۔ دیکھا کہ شیخ صحن مکان میں کھڑے ہوئے چبوترا بنوا رہے ہیں۔ اول تو حضرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اور ملے بھی تو بڑی بے رخی سے۔ اس پر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دہلی کی شیخ اسلامی نے تیرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ جواب میں عرض کیا، بندہ حقیقت پسندی میں تو کچھ بھی فرق نہیں آیا، البتہ یہ شکایت ضرور ہے کہ آپ کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے میری شیخ الاسلامی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بابا بختیار کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس اس مرتبہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ہمراہ اجمیر روانہ ہوئے۔ جب عوام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے غم و عالم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تمام شہر دہلی میں تہلکہ پڑ گیا اور ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ تمام اہل شہر ماں سلطان شمس الدین التمش آپ کے پیچھے نکلے۔ جس جگہ شیخ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدم رکھتے تھے، لوگ اس جگہ کی خاک تبرک اٹھا لیتے تھے اور انتہا درجے کی بے قراری وزاری کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ صورت دیکھی تو فرمایا، بابا بختیار تم یہیں رہو، میں ہرگز اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ اتنے دل خراب ہو۔
اس شہر کو تمہاری پناہ میں چھوڑا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت قدم بوسی حاصل کی اور خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نہایت خوشی کے ساتھ شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا وصال 633 ہجری 5 اور 6 رجب کی درمیانی شب میں ہوا۔